ضرور کراس بارڈر کا بھی ذکر کریں گے. پھر شاید وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی جو کمیٹی ہے, یو این کمیٹی 1267, جس کے تحت افراد کو ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے, اس کا بھی حوالہ دیں گے انڈائریکٹ, کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں بیکاز آف پولیٹیکل. ان کے خطاب کا جس میں انہوں نے ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کی جو فورم ہے اس کی نارمز کی خلاف ورزی کی انہوں نے کی صدارت بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے باقی جو وزراء اعظم مختلف ممالک کے جو ہیڈز آف اسٹیٹ یہاں پہنچے ہیں ان کی جانب سے بھی خطاب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بائیلیٹرل ایشوز کو ریز کرنے کی کوشش کی انہوں نے, پاکستان کا نام تو نہیں لیا لیکن نام نہاد سو کالڈ بارڈر ٹیررزم کی بات کی, اور ان کا کہنا تھا کہ ایسی چیزوں کی موجودگی کے اندر جو روابط ہیں, تعلقات ہیں, وہ نارمل نہیں ہو سکتے. ٹیررزم ہے اس کو رکنا چاہیے, وہاں پہ تمام پولیٹیکل رائٹس کی بات کر لیا ہے. اب ہمارا پاکستان انڈیا کے معاملات بھی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک جو ہے کہ یہاں پر اگر کراس بارڈر ٹیررزم ریزنز چیری پکنگ کرتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. تو بلکہ بٹ میں یہ نہیں سمجھتا, کیونکہ ایس سی او ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ بائیلیٹرلی آپ نیم اور شیم کریں یا بائیلیٹرل ایشوز اٹھائیں, تو میں وہ توقع نہیں رکھتا. جے شنکر ایک منجھے ہوئے سفارتکار رہے ہیں, 40-45 سال کا تجربہ ہے ایز اے ڈپلومیٹ, تو میرا خیال میں ہی وڈ بی کیئرفل کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے سارا فوکس بھارت پہ آئے. اور ابھی جو کینیڈا اور بھارت کے درمیان بھی اس وقت ہو رہا ہے, سفارتکاروں کو ایکسپیل کیا جا رہا ہے بیکاز آف alleged involvement of Indian diplomats. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ لگتا ہے کہ he would be more careful. Formulations definitely ہوں گی, بٹ ان کو کس پیرائے سے کس طرح وہ پیش کرتے ہیں اپنے ایشوز کو, that he will have to see tomorrow. میں نے تو اس حوالے سے کہا کہ ظاہر ہے کہ بھارتی جو صحافی برکت صاحبہ ہے نواز شریف سے ملی اور وہ بڑا کلوز بھی سمجھ جاتی ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے, تو اگر وہ یہ دعویٰ کری تو غالباً ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے. ظاہر ہے کہ بطور میزبان پاکستان کی کچھ ایک حدیں ہوں گی کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی ایشو اٹھاتے تو پاکستان کس طرح سے رسپونڈ کر سکے گا. آئی نو کہ میں ifs and buts میں بات کر رہا ہوں اگرچہ مگرچہ, لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم سینیریو بلڈنگ کریں. جی اس سے پہلے بھی دیکھیے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی نا. پاکستان لاسٹ ٹائم جو بشکک میں میٹنگ تھی اس میں بھی جے شنکر تھے, اور ہمارے زمانے میں جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر تھے وہ وہاں موجود تھے. اس میں یہ ہے کہ کل چونکہ جو اسپیچز ہوں گی, پہلے تو وزیر اعظم کریں گے, پھر شاید فرسٹ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ایران کے وہ تقریر کریں, تو جے شنکر کا نمبر ان کا نمبر آخر میں آئے گا کیونکہ وہ فارن منسٹر ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمارے پرائم منسٹر کنکلوڈ کریں گے, کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ بھی ان کی ہوگی. تو ہمارے پاس بھی موقع تو ہوگا. پھر ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وزیر خارجہ اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل, وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے, تو موقع تو ہوں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ بات اس نہج تک جائے گی جہاں پہ ایٹماسفیئر سارا خراب ہو, کیونکہ بھارت بھی نہیں چاہے گا کہ وہ باقی ایس سی او ممبرس کو یہ میسج کنوے کرے کہ یہاں پاکستان اور بھارت کے ایشوز ہیں اور ہم ایس سی او کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں. تو وہ بھی ایک محتاط طریقے سے چلیں گے, کیونکہ ان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے اور ہمارے بھی انٹرسٹ, کیونکہ ہم تو چونکہ میزبان ملک ہیں تو ہمارے تو انٹرسٹ میں قطعاً نہیں ہے کہ ایٹماسفیئر کو یا ایس سی او کی پوری ڈیلیبریشنز کو ہم پاکستان انڈیا کے حوالے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں. بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ ظاہر ہے کہ جے شنکر صاحب نے بھی کہا کہ میں بائیلیٹرل تعلقات کو ڈسکس کرنے پاکستان نہیں آ رہا, لیکن اس کے باوجود پھر جو نواز شریف صاحب نے کل بھارتی صحافی سے بات کی, اس کے بعد بعض تجزیہ کاروں کو کہنے کہ جی وہ جو لائم لائٹ تھی انہوں نے اپنی طرف کر لی اور وہ پاک بھارت تعلقات کو جو ہے اس میں لے کے فوکس میں لے کر آ گئے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے مودی صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے. انہوں نے وہ جو کچھ ہوا پریس میں آ چکا ہے, اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ جی امید ہے کہ دونوں ممالک میں تعلقات بہتر ہوں گے. آپ کے خیال میں یہ جو میسج دیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے, مائنس کہ کشمیر کا کوئی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا, بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, اور جو پاکستان کو شکایتیں ہیں بھارت سے, تو ایک طرفہ جو ان کی تاریخ رہی ہے یک طرفہ کنسیشن دینے کی, جس پر آپ نے بڑی مارکت الارا کتاب بھی لکھی ہے, تو یہ اسی تناظر میں دیکھیں ہم اس کو. جی بالکل اسی تناظر میں دیکھیے. اور مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جب یہ نواز شریف صاحب آئے تھے مودی صاحب کی انوگریشن کے لیے, تو اس وقت بھی برکت دت نے ملاقات کی تھی پرائم منسٹر سے. اس کے بعد بھی جب پرائم منسٹر نواز شریف ان کو بلاتے رہے یہاں پاکستان, اور آف دا ریکارڈ بھی باتیں ان سے کرتے رہے,
اور ایک دفعہ تو کافی کنٹروورسی بھی اٹھی. تو برکت دت کے ساتھ ان کا ایک ہے تعلق جو کہ وہ تعلق نبھانے میں تو وہ ہیں کہ وہ تعلق نبھاتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ موقع نہیں تھا اس قسم کی بات چیت کا. اور کیونکہ پرائم منسٹر ٹھیک ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, وہ MNA بھی ہیں, لیکن اس وقت ہمیں فوکس رادر دین کہ پاکستان بھارت کی جانب رکھنا چاہیے, ہمیں SCO کے بارے میں زیادہ بات کرنی چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ واز دیئر میتھڈ ٹو دس میڈنس, کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کہ ظاہر اتنے جانبدار سیاستدان ہیں, 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو سوچ سمجھ کے ہی ملے ہوں گے نا کہ برکت دت سے ان کے قریبی تعلقات اپنی جگہ, لیکن انہوں نے ایک بڑا پیغام دیا ہے جس کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت میں بڑے غور سے سنا اور دیکھا جائے گا, اور اس میں ظاہر ہے کہ اور اس کے باوجود وہ ایک ہی سانس میں پھر پاکستان پہ دہشت گردی کے بھی الزام لگا رہی ہیں, اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بالکل اس ایشو کو نہیں اٹھایا گیا. یہی اب مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک شہباز شریف صاحب سے ان سے بات چیت کرنے, کیونکہ برکت باقی جو جتنے بھی جرنلسٹ آئے ہیں 12-13 بھارت سے, وہ واگس سے ڈائریکٹ اسلام آباد آئے ہیں اور یہ لاہور گئی ہیں پہلے, تو مجھے نہیں معلوم کہ ویزا ان کا لاہور کا بھی تھا کہ نہیں. یا جو کشمیر کی صورتحال ہے, جو ہمارا ایک پرنسپل سٹینس رہا ہے بالکل سال اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر یہ موجود ہے, یہ حل طلب مسئلہ ہے, یہ بھی حل طلب مسئلہ ہے, اور ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی حل طلب ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا, جنرل صاحب اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں, مداخلت کے معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, وہ کیسے ہم حل کر سکتے ہیں, چاہے وہ بھارت کے ساتھ ہوں, اور اسپیشلی ابھی جو ہمیں چیلنج درپیش ہے وہ تو افغانستان کے ساتھ زیادہ محسوس ہوتا ہے, تو ہم کیسے اس بریچ کو جو ہے اس ماحول کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اول بات تو یہ ہے کہ جو خالد امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مبصر کے طور پہ بلانا چاہیے تھے, خالی پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی ملک کو مبصر کا درجہ دے دے, یہ تو سارے ملکوں نے کولیکٹیولی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کا. ان دیئر وزڈم دے ول ڈیسائیڈ ان دیئر اون ٹائم کہ کب مناسب ہے کہ افغانستان کو جو ہے بلایا جائے یا اس کو شامل کیا جائے. ان کے بھی دماغ میں کوئی شرطیں ہوں گی کسی قسم کی کہ جب یہ اس پہ پورے اتریں, دنیا ان کو ریکگنائز بھی کرے, تو اس کے بعد یہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی, افغانستان کے ساتھ تو ڈائلاگ بے انتہا ضروری ہے جی, اور سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ تو یہی ہے کہ پاکستان اور طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو, اور اگر اس میں زیادہ پیش رفت نہ ہو تو پہلے ہم کبھی مدد لیتے تھے سعودی عرب کی اس معاملے میں, کبھی قطر والوں کی لیتے تھے جو جن کے پاس بیٹھ کے یہ معاہدہ ہوا تھا افغانستان سے جب امریکن فوجیں نکل رہی تھیں, تو ان کا انفلوئنس ہے. یا چائنا جو ہے ان کی کافی امداد کرتا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ تجارت بھی ہے, ان کی ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے, تو چائنا بھی از ان اے پوزیشن کہ مطلب کہ جو مسئلے ہیں اس سلسلے میں ہماری مدد کرے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ڈائلاگ لگاتار چلنا چاہیے, غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے, اور کنیکٹیوٹی جس طرح بتایا خالد امیر صاحب نے کہ سینٹرل ایشیا سے جب بھی ممکن ہے جبکہ افغانستان میں امن ہو اور ولنگ کوآپریشن ہو طالبان کی طرف سے, اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جو ان کے لوگ ہیں طالبان کے, ہوشیار لوگ ہیں, زیرک سیاستدان بھی ہیں, وہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن ایک کانسٹنٹ ڈائلاگ کی ضرورت ہے ان کے ساتھ اس مسئلے پر, اور اگر ضرورت ہو تو دوستوں کی مدد لی جائے اور مسائل حل کر کے یہ ٹریڈ کے اور دوسرے بارڈر کے مسائل یا ہمارے جو آج کل چل رہے ہیں ان کے ساتھ مسئلے, بغیر پاسپورٹ کے لوگ آ جاتے ہیں یا ٹیررزم کر کے چلے جاتے ہیں,